انسانوں میں افضل ترین انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اور پھر انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ اور عزت والے ہمارے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ اللہ پاک کے نزدیک اتنی بلند ہے کہ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو رب نے سب سے اعلیٰ بنایا۔ آپ سے منسوب ہر لمحہ، ہر شخصیت، ہر چیز اللہ کے ہاں محترم ہے۔ جس شہر نے آپ کے قدم بوسی کی وہ بلد امین کہلایا، جو زمانہ آپ کی خوشبو سے مہکا اس کی قسمیں ذکر کی گئیں۔ جنہوں نے آپ کا مقدس زمانہ پایا اور آپ پر جانیں قربان کی، وہ مومنون، متقون، مفلحون اور راشدون کے لقب سے نوازے گئے۔ انسان تو انسان، حیوان اور بے جان چیزوں نے بھی آپ کی نسبت سے فیض پایا۔ الغرض جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ادنا سی بھی نسبت ہو گئی، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو گیا۔ جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ادنا سی نسبت والا بھی اللہ کے ہاں مرتبہ پا لیتا ہے، تو اندازہ لگائیے نا کہ ان لوگوں کی شان و عظمت کا جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خونی رشتہ ہے، جن کی رگوں میں آپ علیہ السلام کا مبارک خون دوڑتا ہے، پیارے آقا کا خاندان، پیارے آقا کی اولاد، کیا شان اور کیا مقام ہوگا ان کا اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ اس بات پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے اعتبار سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کا خاندان بھی تمام خاندانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کا گھرانہ تمام گھرانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور ناظرین، ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، اہل بیت نبوت ہیں۔ سبحان اللہ، اہل بیت نبوت یہ نام ہے ایک عظیم نسبت کا، ایک مقدس نسب کا، جو دنیا کے تمام نسبوں سے اس لیے افضل و برتر ہے کہ اس کا مرکز و محور وہ عظیم ہستی ہے جو اللہ رب العزت کی مخلوق میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے اہل بیت نبوت۔ اہل بیت یہ عربی کے الفاظ ہیں نا، بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل والے یعنی گھر والے، اس کا مطلب یہ بنا کہ گھر والے۔ جب اہل بیت رسول کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، یعنی آپ کی پاک بیویاں امہات المومنین، حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب داخل ہوتے ہیں۔ ناظرین، اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ کریم نے مختلف مقامات پر ان کا ذکر بڑے شاندار انداز سے ہوا۔ پہلے ہم سنتے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اللہ اکبر، کمال کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ لفظ رجس ہر ناپسند چیز کو کہتے ہیں، چاہے عمل ہو یا اس کے علاوہ، یعنی گویا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ پاک اہل بیت سے ہر قسم کی برائی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ناظرین، تفاسیر کے مطابق یہ آیت مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور یاد رہے کہ ازواج مطہرات اس آیت میں شامل ہیں کیونکہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ آگے پیچھے سارا کلام ہی ان سے متعلق ہو رہا ہے، اور مولا علی، حضرت فاطمہ، امام حسن و حسین بھی شامل ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ روایت ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دھاری دار سیاہ بالوں کی چادر پہنے ہوئے نکلے۔ ابھی آپ تشریف فرما تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں، آپ نے انہیں چادر میں داخل کر لیا۔ پھر مولا علی شیر خدا تشریف لائے، انہوں نے بھی، نبی پاک نے انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت امام حسن، امام حسین، دونوں کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر میں داخل کیا، اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام 6 مہینوں تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پر آتے رہے، جبکہ آپ فجر کی نماز کے لیے نکلتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کے پاس تشریف لا کر فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، یعنی اے اہل بیت، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں۔ کیسی آیت ہے کہ جس میں اہل بیت کی پاکی کا بیان ہے، ان سے ہر برائی، ہر بری چیز کو دور کرنے کا اعلان ہے۔ یہ تو تھی آیت تطہیر، سبحان اللہ۔ اور یہ ہے میرے آقا کا گھرانہ، اور حسنین کریمین ہوں، مولا علی ہوں، بی بی فاطمہ ہوں، تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی
جس میں حسین اور حسن پھول۔ ناظرین، یہ تو بات تھی آیت تطہیر، جس سے یہ واضح طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی شان و عظمت کیا ہے۔ اب ایک اور آیت مبارکہ، اللہ اکبر، کیا